اس کا دوسرا باب اور اس کی 30ویں آیت. لوکا دوسرا باب اور اس کی 30ویں آیت لکھا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. آمین. کیونکہ اپنے مراد رکھیں کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. آمین. یہ لوکا طبیب ہے اور زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا لوکا کون ہے. آپ کو بتاتا چلا جاؤں لوکا اسرائیلی نہیں ہے. لوکا یونانی ہے. یہ یونان کے شہر کا باشندہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر ریسرچ کرنے والے ریسرچ سینٹرز جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے یونانیوں کو دیکھ کر ریسرچ سینٹر دنیا کے اندر بنے ہیں. کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ دنیا کے اندر نئی نئی باتوں کے لیے نئی نئی چیزوں کے لیے ریسرچ کرنے والے مانے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ دنیا کا مشہور لقمان حکیم بھی یونان سے ہی تعلق رکھنے والا ہے اور اس کو آج بھی اس کے نام پر بہت سے حکیم اپنی دکانیں بنا کر اس کا نام لکھتے ہیں کیونکہ وہ مشہور ہے. یہ یونانی ہے. ہاں آپ نے رات کو دعا کی ہے اور آپ کی دعا کا جواب آپ کو پتہ ملتا ہے. آمین. یہ یونانی ہے اور یہ کیا لکھ رہا ہے؟ یہ کس کے لیے لکھ رہا ہے؟ یہ اس ہستے کے لیے لکھ رہا ہے جس کو شمعون بزرگ ایک ایسا خدا پرست بندہ جو بزرگ ہو گیا ہے, سفید سر ہے, سفید اس کی داڑھی ہے, ضعیف ہو چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ خدا نے ایک وعدہ کیا ہے. وہ کہتا ہے خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں مسیح کو نہ دیکھ لوں مجھے اس دنیا سے رخصت نہ ہونے دینا, کیونکہ میری آنکھیں ان مذہبی لیڈروں کو اس مذہب کو کیوں لے کر آ رہے ہیں ہیکل کے اندر. اتنے لوگی کراچی منڈے چھپا رکھتے ہیں کڑیاں ہو گئی نے سوا مہینے دا ہوئے کاتے کٹا کے سوا مہینے وہ یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. میں نے بڑے بڑے خادموں کو بھی دیکھا ہے جے کہ خدا نے دے چھڑیا تو نہ سوا مہینے کرو نہیں کٹیا پادرانیوں کو آپ رکھ دیجئے. کیوں 40 دن بولو لکھا کتنا ہے. اور جب میرا یسوع 8 دن کا ہیکل کے اندر آ کر اپنا بلڈ اپنا خون نکلوا سکتا ہے, اپنا بلڈ بہا سکتا ہے, تو پھر میرے اور آپ کے بچے کیوں نہیں خدا کے رسول میں آ سکتے. کالا واقعہ سی جدو یسوع کا بلڈ نکلے سی سن لیجئے گا. اور کہاں نکلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہیکل کے اندر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اب اس ہیکل میں جانور کا خون نہیں بلکہ میرا خون بہے گا. آمین. میری آنکھوں نے تیری وہ آیا نا جیسے شمعون بزرگ کو آگاہی ہوئی ہے ایسے جڑے خدا نال اٹیچ رہتے ہیں, جڑے خدا دے مسجد وچ رہندے نے, جڑے خدا دی قدرت وچ بھرے رہندے نے. آمین. اے نہیں مدواں دے دعا والی بالی تے مدواں دے دعا والا بابا ہے بات کرنا. آگاہی والے لوگ جو مسجد میں جیتے ہیں, جو مسجد میں چلتے ہیں, جو مسجد میں سوتے اٹھتے بیٹھتے اور بولتے مسجد میں ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ خود نہیں بلکہ ان میں سے خدا
یہ ہے کہاں پر پتہ ہے یہ کس جگہ پر ہے؟ ہیکل میں ہے. کہاں پہ ہے یہ؟ ہیکل میں ہے. اور انہوں پتہ ہے میرا جدوں بھی ٹاکرا ہونا نجات تے دے دیا ہیکل دے وچ ہی ہونا ہے. تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری پھر ثبوت پورا ہویا جدوں رحمت کرنے والا آیا ہے. ہاللویا. اور اس نے یوسف اور مریم کو برکت دی. سن لیجئے گا ذرا میں کریکشن کرتا جا رہا تھا. کس کو دیا برکت؟ یسوع کو اس نے برکت نہیں دی کیونکہ لکھا ہے اس کو اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور مریم کے سر پر اور یوسف کے سر پر ہاتھ رکھ کے برکت دی ہے اور کہتا ہے کہ تیری جان بڑے دکھ میں سے گزرے گی لیکن یہی دنیا کا نجات دہندہ ٹھہرے گا. یہی دنیا کا کسی مذہب کا نہیں, یہودیوں کا نہیں, صرف ایک قوم کے لیے نہیں, ایک مذہب کے لیے نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا سنڈے والے دن کہ مسیحی دین کوئی دین اس کے پر نہ لکھے, کوئی پر مذہب نہ لکھے, بلکہ مسیحیت کے ساتھ لکھو راہ نجات, لکھو راہ نجات. کیونکہ میرا یسوع کوئی مذہب نہیں, کوئی دین نہیں, بلکہ وہ راہ نجات ہے. جو بھی اسے قبول کرتا ہے نہ قوم پوچھتا ہے نہ مذہب پوچھتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر ایمان لا اور ہمیشہ کی زندگی مجھ سے پا. میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. ہاللویا. پریز گاڈ. اس نے سن لیا ہے اور دیکھا ہے اس نے کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے, اب اپنے بندہ کو سلامتی کے ساتھ رخصت کر. ایک اور وہاں پر خاتون تھی بزرگ, 7 سال اس نے ایک شوہر کے ساتھ نکاح میں بندھنے کے بعد بسر کی ہے. ساتھی چلا گیا دنیا سے لیکن وہ لکھا ہے 84 برس سے. کتنے برس سے؟ 84 برس سے وہ دنیا کی خواہشوں پر غلبہ پاتی ہوئی, تاریکی کی خفتوں کو کچلتی ہوئی اور تمام طرح کی ناپاک تصویروں کو کچلتی ہوئی اپنے خدا کی پروٹیکشن میں آ گئی ہے. اور اس کی ہیکل میں اس نے کیسی عبادت کرتی ہے تمام اور روزوں کے ساتھ, جو تمام اور روزوں کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے والیاں ہیں, جو ہاتھ بلند کرنے والیاں ہیں. یہ دین کرے آپ کے وسیلہ سے دنیا یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر اسے سجدے کرتی ہے. دیکھیں وہ بھی وہاں پر آئے فنوئل قبیلے سے. آمین. اگر ہیکل میں جب یسوع اپنی قدوں قامت میں بڑھ گیا نا تو کہاں پر آیا ہے؟ ہیکل میں. کدھر آیا؟ ہیکل میں. ہیکل جو آپ نے کی دیکھا ہے ایک کبڑی عورت ہے, بڑی بزرگ ہے, جیسے آتی ہے ویسے چلی جاتی ہے. کیونکہ پادری کو نہیں, کیونکہ کلام کو نہیں, لیکن ہر ہفتے والے دن, کیونکہ سبت کے دن ہفتے کو مانتے ہیں یہودی اور ہفتے کو وہاں پر عبادت ہوتی ہے ہیکل میں, کوئی کام نہیں کرتے تھے, پرہیز کا ساری باتیں, خدمت والے کاہن سارے کچھ. لیکن ہیکل کے اندر بزرگ رشتہ عورت آتی ہے جاتی ہے, پادری اندھے ہو چکے ہیں, عقل ان میں نہیں, سمجھ نہیں آ رہی, آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے. لیکن جس دن ہیکل کا مالک, جس دن ہیکل کی شان, جس دن ہیکل کی آن یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ وہاں پر آیا ہے اور کہتے ہیں یہ عورت 18 برس سے ابلیس نے چکر رکھی ہے, کیا یہ ابراہیم کی بیٹی نہیں؟ اے عورت سیدھی ہو جا. اور لکھا ہے وہ اسی ٹائم سیدھی ہو گئی اور اس بدرو نے اس کو چھوڑ دیا. اگر ہیکل میں آنے والا کبرا سیدھا نہ ہو تو کس بات کی کرسمس؟ کوئی کرسمس نہیں, نو کرسمس. اس پادری کو کہو تیری کوئی کرسمس نہیں ہے, اس چرچ کو کہو
मजलिस वसी है जहां पर मेरा यीशु तख्त लगा दे। क्रिसमस उसकी है जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाए। हालेलुया। मेरी आंखों में सही देखी ना फिर निजात है। हालेलुया। क्यों यीशु को इंसान बनना पड़ा? अब सुनिएगा, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, पॉइंट्स पर। मैंने बताया 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे पास है और मैं दोनों यहाँ पर क्लियर करके जाऊंगा आज। क्यों? वजह खुदा है, सुन लीजिएगा, पागलू है, 2 है, तीसरा उसका बेटा है। कितने हो गए? आगे तो नॉलेज एक ही। क्या है? एक ही। साबित करांगे जी, असि टोले मारने वाले नहीं गए कि सब समझ आए ना तो पूरा मैसेज सुन के तो पता कि लो जी पादरी साहब ने एवं सानू उधर उधर घुमा घूम के टोर गया। बाप के अंदर बेटा भी है, बाप के अंदर रूह कुछ भी है, और जब रूह कुछ जुम्बश करता है तो फिर पानियों में से जमीन निकल आती है। जब बेटा बोलता है तो फिर तखलीक शुरू हो जाती है। फिर जमीन के ऊपर से नबातात, दरख्त, हशरात, परिंदे, इंसान खल्क में लगते हैं और फरिश्ते कहते हैं बाप तुझ में, तेरे रूह में, तेरे बेटे में हिकमत पाई जाती है क्योंकि तू क्रिएटर है, तू तखलीक करने वाला है और तू ही हमारा बादशाह है। ओके, कितने खुदा हैं? कितने कहना? 3 नहीं है? आहो एक ही है। सूरज कितने हैं? आखिर उनको 3 कितने हैं? 70 साल के खिताबे बैठे उन्होंने भी पता सूरज कितने ने? 1। अब बताता हूं, सूरज में रोशनी नहीं है, सूरज में तपिश है, सूरज आप भी है। खुदा बाप है, उसमें बेटा भी है, उसमें रूह कुद्स भी है। एक खुदा में खुदाओं की कसरत, जिससे फिर उसने मिट्टी से, मैं इसको शॉर्टकट करने लगा, ठीक है, शॉर्ट आपको बता रहा हूं और ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिनसे बरकत पड़े। आदम को जब बनाया गया और फिर मोटी मोटी कर, फिर उससे गुनाह हो गया। क्या हो गया? गुनाह। अब इसकी निजात के लिए कौन जाएगा? मामला ऐसे कि अब जमीन के ऊपर इसकी निजात के लिए कौन जाएगा? क्योंकि खुदा जमीन वाले से नाराज होकर तीसरे आसमान पर सुकूनत कर ली है और तीसरे आसमान वाला नाराज हो गया है, खफा हो गया है, परेशान है, दुखी है। लेकिन इसके दुख का मुदावा कौन करेगा? कौन है जो इसके दुख को मिटाएगा? कौन है जो इसके दुख को खत्म करेगा? कौन है? अब गुनाह के बाद की बात बता। पहला बागे बंदे विच आके गल्लां करदा सी कि नहीं करदा है ना? कितने टाइम? वो 2 टाइम, ठंडे टाइम, कईयां दी जो सुबह ही 11 बजे गुड मॉर्निंग हुंदी जे, उन्हें पूछा कितने बजे सुता उठना? उन्हें नहीं 11 बजे। मैं कहा तू दुनिया तो सोण ही आया है, पादरी सुता, ऐसे का नाम पाओ पादरी सुता, जड़ो सोंदा ही रहता है। 4 बजे मेरी आंख खुल जाती है, बड़ा किधर थकिया मतलब वो कि अल्लाह दा गल है, क्योंकि पता है ना जिन्ना मर्जी मामला च फसे आवा, जो भी है कि मेरी जिंदगी के साथ चलता रहता है, लेकिन सुबह आंख खुलती है और उसके नाम को जलाल देना शुरू कर देता हूं कि तू जलाली है, तू मेरा बादशाह है, तू मेरी जान का लंगर है। हालेलुया। 2 टाइम खुदा से मिलता है, ठीक है। अब लेकिन गुनाह के बाद मामला ये हो गया है कि जमीन
فرشتے سر نیچے کر کے بیٹھ کھڑے ہیں اور فیصلہ کا ویٹ ہو رہا ہے. بیٹا آیا ہے سامنے آیا اور اس نے کہا میں جاؤں گا. ہاللیلویا. ہم اس کے جانے کا طریقہ بتانے لگے. خدا کا بیٹا ہے, بادشاہ شہزادہ ہے, فرشتے اسے سجدے کرتے ہیں, خدا مانتے ہیں اسے, اور خدا کہتے ہیں اوکے. اب آپ اسے ایسے دیکھا ہے, اس نے کہا اس لباس میں نہیں جا سکتا, اس لباس میں نہیں جا سکتا. فلپیوں کے خط کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا, وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا, کیا کیا, خالی کر دیا. کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. تابع داری نے فرما برداری. آج کئی نے کہتے ہیں سارے کام کریں گے کیوں نہیں بخشا. ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتانے لگے. ایک خادم فارمر ہے, رکوار, بڑا بابرکت خادم ہے. وہ کہتا ہے میں کسی کے گھر میں گیا خدمت کے لیے, کہتے ہیں میں وہاں پر ٹیبل پہ بیٹھے تھے, ناشتہ کر رہے تھے, اور اس سے پہلے جو رات کی میٹنگ تھی اس میں بہت لوگوں کو روح القدس کے بپتسمے ہوئے, اور جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی ماں کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ رک کیا بات ہے کہ مجھے روح القدس کے نہ مسا نے چھوڑا ہے نہ میرے اندر روح القدس آیا ہے, کیوں؟ وہ بڑا ٹیلنٹڈ خادم تھا. اس نے کہا آپ کی زندگی کے اندر نا معاف کرنے والی تاریکی کی قوت کام کر رہی ہے. وہ بڑی پریشان ہوئی, بڑی عمر دے سی تو انہیں کیا اچھا. اس نے کہا کہ رک تیرا خدا تو سچا ہے, میرے ساتھی نے مجھ پر بڑے ظلم کیے, وہ اس دنیا میں نہیں ہے, چلا گیا, لیکن میں نے آج تک اس کو معاف ہی نہیں کیا. کہتا ساتھ اس کے آنسو بہنے لگے, اور اس نے کہا رک میں آج اسے معاف کر دی. کہتا جیسے میں اس کے لیے دعا کی اور روح القدس سے بھر کے وہ غیر زبانیں بولنے لگی. ہیپی کرسمس. آپ بھی بولا کہ سیم ٹو یو. مدد سنو والے دیکھا نا کہ پادری کلا ہی لگا دا رہے. ہیپی کرسمس. خدا برکت دے. اب اس نے اپنا سب سے پہلے تو تاج اتار کے باپ کے قدموں میں رکھا ہے, پھر اپنی پوشاک اتاری ہے, اپنی انگوٹھی اتاری ہے, اپنی جوتی اتاری ہے, ننگے پاؤں ہو گیا ہے, اور بالکل سادہ لباس اور وہ لے کر آیا ہے. کیوں انسان کی صورت میں آنا ضروری تھا؟ کیونکہ انسان کی نجات کے لیے انسان کے طریقے سے پیدا ہونا ضروری ہے, تاکہ دنیا جانے کہ اگر خدا انسان بنا سکتا ہے تو پھر انسان سے اگر وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر خدا پوری قدرت والا ہے, وہ انسان بھی بن سکتا ہے اور انسان کی طرح ہی جنم لے کر دنیا میں آ سکتا. اور یوحنا نے یہاں پر حد کر دی ہے اس کی گواہی کی, اور کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا. کہتا کلام مجسم ہوا, جسم کی صورت میں آیا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو کسی نبی کا نہیں ہو سکتا, کسی رسول کا نہیں ہو سکتا, کسی فرشتے کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ فرشتہ مردے زندہ نہیں کر سکتا, اس طرح گناہ معاف نہیں کر سکتا. ایک ہی کر سکتا ہے, خدا کر سکتا ہے, اور اس سے ثابت ہوتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے. ہیپی کرسمس. اس لیے یسوع مسیح کا تجسم لے کر, جسم لے کر, اور نارمل انسان کی طرح دنیا کے اندر آیا ہے. ہیلیلویا. پریز گاڈ. پھر فرشتے جب ان پدریوں کو ملے ہیں اور انہیں کہا ہے تمہارے لیے
آج داؤد کے کہاں پر؟ میرے ساتھ رہنا ہے. آج داؤد کے سارے بھر کے بعد آج داؤد کے شہر میں ہمارے لیے ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. اوکے اب چرواہیاں سے چل پڑے ادھر سے مجوسی آ رہے ہیں. اوکے مجوسی کون ہے؟ نہ وہ یہودی ہیں سنیے نہ وہ رومی ہیں. وہ خیر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ان میں کچھ فالگیر ہیں کچھ جادوگر ہیں جو ساری زندگی فالگیری میں جادوگیری میں انہوں نے گزار دی ہے. لیکن جب انہیں یہ علم ہوا اپنے علم کے حساب سے ستاروں کے حساب سے میسوری ستارہ کون سا ستارہ؟ میسوری. ایڈا کو اوکھا کام نہیں گا اور تسی اوکھے اوکھے نہ لا سکتے کہ میسوری کیا؟ میسوری یہ سب سے الگ تھلگ اس ستارہ تھا. سارے ستارے جتنے بھی اس دنیا کے اندر آسمان پر دیکھے گئے ہیں وہ 5 ہونے والے ہیں لیکن میسوری ستارہ ہٹ کے ستارہ ہے. یہ 6 کونوں والا ہے. جب انہوں نے اس پر ریسرچ کی یہ دوسروں ستاروں سے کیوں مختلف ہے تو ان کے علم کے حساب سے پتہ لگا کہ یہ ستارہ آسمان کے لیے نہیں بلکہ آدمیوں کے لیے ہے انسانوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ 6 دن انسان بنا اور 6 کونوں والا ستارہ زمین پر آسمان پر نظر آ کر دنیا کے لیے نجات دہندے کا یسوع مسیح کا صاحب بنا ہے. Happy Christmas. Hallelujah. اور برکت ملن رہی ہے اب شروع ہے کیوں ایمان لے آئے کس وجہ سے؟ جب انہوں نے جا کر دیکھا لکھا ہے چردی میں پڑا ہوا پاؤ گے اسے کپڑے میں لپٹا ہوا. کیسے؟ کپڑے میں لپٹا ہوا. اب اگلی بات سنیں. یوسف اور مریم یہ یہودا کے قبیلے سے تھے اور یہودا کا قبیلہ وہ ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ بادشاہ تیری نسل سے ہوں گے. ساؤل پہلا بادشاہ اور اس کے بعد پھر داؤد بادشاہ اور جتنے بھی پھر آگے بادشاہ چلتے ہیں وہ سارے کے سارے بادشاہ جو ہیں وہ 39 بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں بائبل مقدس کے اندر. اوکے 27 بادشاہ یہودا میں سے ٹھیک ہے کتنے 27 اور باقی جتنے بادشاہ بچتے ہیں وہ مختلف اور بادشاہ اور 39واں بادشاہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ 40واں بادشاہ یسوع مسیح بادشاہ. اور یہ دونوں جو یسوع مسیح کے دنیا میں لانے کا وسیلہ ہے مریم یہ اور اس کا منگیتر ابھی تک اس کا ساتھی کوئی شوہر نہیں ہے ابھی تک اس کے نکاح میں نہیں آئی. یہ دونوں یہودا کے قبیلے سے ہیں. اوکے کس کے قبیلے سے ہیں؟ یہودا کے قبیلے سے ہیں. اور یہودا کے قبیلے سے ہونے کے وجہ سے ان کے پاس جو کپڑا ہے نا وہ بادشاہی والا کپڑا ہے جو بادشاہ پہنتا تھا. اوکے اور وہ کپڑا کیا تھا سنیے گا وہ کپڑا سرخ اور سفید رنگ کا. کون سے رنگ کا؟ سرخ اور سفید رنگ کا وہ کپڑا. جب اس کے اندر انہوں نے لپیٹا وہ نہ دیکھا چرواہے ابھی حقیقت جانوراں دی پرورش کرنے والے نگہبانی کرنے والے اور یہودا کے قبیلے کو جانتے ہیں
اور بادشاہوں سارے جانتے ہیں انہوں نے کپڑے کہتے ہیں ان کا کلر کیسا ہے اور ان کا مٹیریل کیسا ہے. ایویں نہیں ہے جا کے دکانوں پہ اے ہلکا کپڑا آپ پیسے جتنے مرضی لے لی چنگا وہاں ٹھیک ہے. وہ مٹیریل بھی جانتے تھے کہ یہ کس سے کتان کے کپڑے سے ارغوانی رنگ کے کپڑے. یہ دو کلر آپ کو بتایا میں نے وائٹ اور ریڈ. وائٹ اور ریڈ کیا ثابت کرتا ہے؟ دینی امتیاز سے یہودیوں کے امتیاز سے بادشاہی لباس ہے اور ہم سب کے لیے مقاصد بھیج دیا ہے. لال رنگ اس کے پاک لہو کو پیش کرتا ہے اور سفید رنگ اس کی راست بازی کو پیش کرتا ہے کہ پیدا ہونے والا مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے. ہیپی کرسمس. ہیپی کرسمس. ہاللویا جیسس. نعرہ مارے ہاللویا. میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. ہاللویا. اور میں 25 دسمبر پر آنے لگا ہوں, دسن لگا ہوں بائبل میں سے پرفیکٹ کر کے جاؤں گا. آج جتنے آن لائن مجھے سن رہے ہیں مکاشفہ لے لو میرے بھائیوں, میرے بچوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, لے لو ریویلیشن اور دنیا کی مخالفوں کی بولتی زبانوں کو بند کر دو اور بتا دو کنفرم 25 دسمبر میرے یسوع کی پیدائش ہے. ہاللویا. لوکا طبیب کون سا؟ کون طبیب؟ لوکا طبیب. میں نے بتایا لوکا کون ہے؟ یونانی طبیب, حکیم, ڈاکٹر. پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر نہیں سے, ایم بی بی ایس والا ڈاکٹر سے, ٹھیک ہے, ڈگریاں والا, نالج والا. اور یہ یونانی ہے اور ہر دنیا کے ملک کے اندر 2 کیلنڈر چلتے ہیں. اوکے, جب یہودی سیری کے اندر تھے, جب یسوع کی پیدائش ہوئی 2 کیلنڈر چلتے ہیں. ایک رومی کیلنڈر ہے, ایک یہودی کیلنڈر ہے. اوکے, سارے ملک کے وچ بھی 2 کیلنڈر چلتے ہیں. ایک کیلنڈر حکومت کی طرف سے اسلامی ہے اور دوسرا کیلنڈر یہودی ہے جس سے یسوع کے آنے سے ڈیٹیں بھی سیدھی ہو گئی ہیں, مہینے بھی سیدھے ہو گئے ہیں اور سال اور صدیاں بھی سیدھی ہو گئی ہیں. آمین. سنو وعدہ دیکھی تھی نا, سنو کھول گیا میرے دل میں سنا اور فریش لکا تکا ریٹھی کی رپار مانسا لاپا کا قدرت سے بھرتا جا رہا ہوں میں جیسے بول رہا ہوں. آمین. 2 کیلنڈر اور یہ کیا کہہ رہا لوکا یونانی ہے, اس کے ملک میں بھی 2 کیلنڈر چلتے ہیں اور یہ بتا رہا ہے کہ چھٹے مہینے, کون سے مہینے؟ چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ کس کے پاس آیا؟ مریم کے پاس. اور اس کے بعد وہ کس کے پاس گیا؟ وہ بولتے نہیں, وہ کدھر کو گیا سی اس کو بعد برہمہ سے تعلیم ہو جاؤ زکریا رشتہ کے پاس جڑا مد قربان دا تے سن کا تیرے کاکا ہوئے گا تے مندا نہیں ہوئے گا. انہیں کہا اللہ پھر تو گنگا ہی رہے گا, جدو کاکا دنیا پہ آئے گا پھر ہی تیری جیب کھلے گی. اے تے پھر ہم جی سے چل نہ ایمان رکھ. ایمان والوں کے درمیان سے ہوتی ہے. کہاں پر آیا چھٹے مہینے میں کس کے پاس آیا؟ اب چھٹے مہینے تک جو ہے یہ چھٹے مہینے میں مریم کے پاس ہے. دیکھیں غلط نہیں کرنا اس کو جذبات میں آ کے. اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد کی منتھ کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے
کہ کس مہینے وہاں پر گیا. ٹھیک ہے, چھٹے مہینے میں یہ کس کے پاس آیا ہے؟ مریم اور یوسف کے پاس. ہاں اوکے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا سی جیسے میرے خداوند کی ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی. اگلی بات مجھے سمجھ گئی, میں اس کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں. اوکے, تو لوکا کیا لکھ رہا ہے, اس کو چھٹا مہینہ, اور یہودی کیلنڈر کے مطابق جو چھٹا مہینہ ہے نا وہ نسان کا مہینہ ہے. نون یہ سین پھر آگے یہ دیکھیں بہتر میرے ملی کی طرف دیکھیں, یہ نون پھر یہ سین پھر یہ الف نے یہ پھر آگے نون گنا نسان. کون سا مہینہ ہے؟ نسان. تیسرا مہینہ, چوتھا مہینہ یہ بنتا ہے ادا لو تیسرا ادا لو چوتھا. اوکے, اے کیلنڈر سے یہودی تے جڑا اے بولن دیا نا اے یونانی اپنا کیلنڈر بول رہا ہے. یہ تو تحقیقات جب کی جائے, جب تفتیش کی جائے, جب ریسرچ کیا جائے, جب ڈھونڈا جائے تو پھر پتہ لگتا ہے. اوکے, جنوری والے کیلنڈر کے بارے میں بھی بتانے لگا. جنوری والے کیلنڈر کے اندر چھٹے مہینے کو جوزا کہا گیا ہے. سن لو, چھٹے مہینے کو کیا کہا ہے؟ جوزا. جب ستارے لوگ کہنے نے میری قسمت کا ستارہ کتنے گیا تھا, میری قسمت کا ستارہ کتنے گیا تھا, اور تمہاری قسمت کا ستارہ ایک ہی ہے جڑا تمہاری مریم کے بدن کا جنہیں جنم لیا ہے. اوکے, کون سا مہینہ ہو گیا؟ تیسرا ہو گیا. اور تمام مذاہب ایمان رکھتے ہیں, متفق ہوتے ہیں کہ تیسرے سے دوسرے مہینے کے اندر ملائکہ آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, کلام کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بولتے ہیں. خدا پیغام رسانی کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ ساری دنیا ایمان رکھتی ہے. سن لیجیے گا, دنیا میں فرشتے آتے ہیں. آمین. فرشتے آتے ہیں. آج دا بڑا دن کو فرق ہی بڑا دن ہوتا ہے. ہاللیلویا. کہ کون سا مہینہ میں نے بتایا؟ تیسرا. اور تیسرا مہینہ کیسے وہاں پر چوتھا اور تیسرا کیسے ہوتا ہے؟ 18 کے بعد اتنے دے دیسی مہینے شروع ہوتے ہیں نا, کیے ماغ جیٹھ ہاڑ. منو تے بھی آندے نہیں گے کیونکہ میں پڑھتا نہیں کرنا, منو نہیں آندے جنہیں کو آندے ہوتے تو میں پڑھتا پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاڑ جیٹھ تے اور واکھو ہاں کی تسی کھیسو پنڈا دے سارے دسو سون پاتروں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑے نے نہیں بڑے لو بھائی نہیں بڑے نہیں بڑے تو بڑا دے نہیں بڑے. اب 18 سے 28 تاریخ تک تیسرے مہینے, کون سا مہینہ ہے ہمارا؟ مارچ. ساڈا کیڑا ہے؟ مارچ. آگے نا تیسرا مہینہ یہودیوں کا کیا ہے؟ نیسان. اوکے, یونانیوں کا کیا ہے؟ چھٹا مہینہ. یونانیوں کا چھٹا مہینہ, یہودیوں کا نیسان اور ہمارا مارچ. تیسرے مہینے تو 18 سے 28 تک کی ڈیٹ لگا لیں. اوکے, 18 سے 28 کی ڈیٹ لگا لیں. 3 دن میں چپاؤ نو تو کنے ہو گئے, اور بولنے میں کنے ہو گئے, اچھی سارے بولو کنے ہو گئے, پھر بولو کنے ہو گئے, پھر بولو کنے ہو گئے. اکل 25 دسمبر ہی میرے یسوع کی پیدائش ہے. مت کوئی مخالف منہ کھائے کہ منو بلا لے, میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. میں یسوع کا چنا ہوا اور کلام کا خالق, یہ مجھ پر فضل ہوا ہے. ہیپی کرسمس. کبھی بھی کہنے نہیں ہو رہے سامنے دیکھتا ہی نہیں پتا سامنے لائیو میسیج ہو رہا ہے میرے پروفائل چ آ گیا ہے, جدوں مقابلہ لگے کٹ کے آن کر کے
سننا شروع کر دو. باقی یوٹیوب پہ میرا چینل بھی بن گیا ہے, میسج سنیں, سبسکرائب کریں, دنیا کو بتائیں, اپنے جاننے والے کو بتاؤ, اس خادم کو سنو, اس کے وسیلے سے خدا بولتا ہے. میڈیا میں مشہور کرو تاکہ یسوع کا نام عزت اور جلال پائے. ہاللیلویا. کوئی ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے, کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں. میں کیا میں ڈولے چھولے نہیں مارتا, ادھی گل میں نہیں کرتا, نہ مجھے ادھی گل آتی ہے. میں کنفرم بائبل مقدس کے اندر سے پڑھ کے بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, اور کنفرم 25 دسمبر پر لا کر آپ کو کھڑا کروں گا. آج کا وہ دن ہے جس مجوسیوں نے سجدے کیے ہیں, جب فرشتے آسمان سے آئے ہیں. ہاللیلویا. اور آپ بھی سوچے گا, آخری بات کروں گا, ملائکہ نے کب کا آتے ہیں؟ دوسرے تیسرے مہینے میں. اوکے, 12ویں پیش کی لینا, 12ویں مہینے میں پیش کی لینا. آج ایک نئی بال کے اوپر سے کوائر اتری ہے. کون سے فرشتے ہیں یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اس کو تاج اتارتے دیکھا ہے, اپنی پوشاک اتارتے دیکھا. کہتے ہیں آج ہمیں روکنا نہیں, آج ہم اپنے تمام جلال میں نہیں, آج وہ ساتھ جو انسان کے گناہ میں کرنے کے بعد ہم نے چھوڑ دیے تھے انہوں نے اٹھا لیے ہیں. انہوں چمٹے ڈولکیاں باجے تبلے سدے کا